بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ہم شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ کے صوفیانہ اصول پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک اصول ہے رفع الاسباب عند الاکابر لا يعول علیہ، کہ اسباب کو اٹھا دینا اکابر اولیاء کرام کے نزدیک یہ اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اسباب پر بھروسہ نہ کرنا، اسباب کو بالکل ہی پسے پشت ڈال دینا، یہ مراد ہے۔ اور صوفیہ کرام کی شان تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، خالق اسباب پہ کرتے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسباب کو بالکل ہی بھلا دینا یہ صوفیہ کرام کی شان نہیں ہے کہ وہ اسباب کو چھوڑ دیں اور اسباب پر بالکل ہی بھروسہ نہ کریں۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، تحت الاسباب بنایا ہے۔ اسی کے تحت یہ فرمایا گیا ہے کہ خاتم الانبیاء، امام الاولیاء، امام الصابرین، سید المتوکلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب اختیار فرمائے ہیں کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہیں، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا چلایا ہے، کدال چلائی ہے خندق بنانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے ہیں، اپنے پہرہ داری کے لیے صحابہ کرام کو مقرر فرمایا ہے، اسباب اختیار فرمائے ہیں۔ یہاں پر مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ جب معراج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس براق کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کے ساتھ اور وہ باندھا، حجر اسود کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر ایک پتھر ہے اس کے ساتھ باندھا۔ تو یہ اسباب اختیار کرنا ہوا۔ حضور سے بڑا متوکل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب اختیار فرمائے ہیں۔ ہزاروں مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، اولیاء کاملین کی مل جاتی ہیں کہ جنہوں نے اسباب کو یکسر پس پشت نہیں ڈالا بلکہ اسباب کو اختیار فرمایا ہے۔ ہاں، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد خالق اسباب پر بھروسہ کیا جائے، اونٹ کی رسی کو باندھ کر اللہ پر توکل کیا جائے، یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا جائے پھر کہے میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ بائک، موٹر سائیکل یا گاڑی کی چابی اندر لگی ہوئی ہے اور آپ چھوڑ کر اپنے موج مستی کرنے لگ گئے ہیں اور گھر کے اندر چلے گئے ہیں، گلی کے اندر یا سڑک پر یا روڈ پر بازار میں موٹر سائیکل آپ کی بائک کھڑی ہوئی ہے، اس میں چابی لگی ہوئی ہے اور آپ کہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ اسباب مردود ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسند کام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو تحت الاسباب بنایا ہے، اسباب اختیار کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اکابر اولیاء بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور ان کو یہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو بھروسہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سامنے اپنے مال اور دولت کے خزانوں کے منہ کھول کر رکھ دیے جائیں اور بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھونک دیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ گھر کو رات کو تالا لگائیں، اندر سے کنڈی لگائیں، اندر سے پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر چور نہیں آئے گا، یہ روایت میں آتا ہے، پھر چوری نہیں ہوگی۔ اسباب اختیار کر کے مالک اسباب کے سپرد کر دے۔ اگر وہ چاہے تو اسباب کے ہونے کے باوجود کام بگڑ جائے، چیزیں برباد ہو جائیں، اگر وہ چاہے تو بلا اسباب آپ کی حفاظت فرما سکتا ہے، لیکن اس نے دنیا کو تحت الاسباب بنایا ہے۔ تو اولیاء کرام کی خاص خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی یوں نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں تو ہم چھوڑ دیں، اسباب کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ عام انسان جو ہیں یہ اسباب کو کیوں چھوڑیں، اسباب پر کیوں بھروسہ نہ کریں؟ اللہ پر بھروسہ قوی اور بڑا ہے۔ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان پر بھروسہ کرنا کوئی معیوب اور برا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور اولیاء کرام کی صفت بیان فرمائی ہے، ایک اور اصول بیان فرمایا ہے شیخ اکبر نے، الجوع لا يعول علیہ، کہ بھوک پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے دینی اساتذہ سے اور صوفیہ کرام کی تعلیمات میں بھوک کا ذکر بڑا سنا ہوگا کہ بھوک کے بغیر بندہ تصوف کی اول منازل طے نہیں کر پاتا، بھوک کے بغیر بندہ علم دین کے اول کے مراحل ہرگز طے نہیں کر پاتا، نہ اول کے نہ آخر کے۔ تو بھوک بنیادی چیز ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے، روایتوں میں آیا ہے کہ بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بھوک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن
شیخ اکبر فرماتے ہیں الجوع لا يعول علیہ، بھوک پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر سیدنا شیخ احمد رفاعی رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی ہیں، ان کا ایک فرمان ہے کہ بھوک بغیر ادب محمدی کے اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ بھوک بغیر ادب محمدی کے کتوں کے وصف میں سے ایک وصف ہے۔ کتے بھی بھوکے رہتے ہیں، لیکن انسان بھی بھوکا رہے پھر وہ کتوں والی حرکتیں کرے، بری حرکتیں کرے، تو اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس بھوک کا کوئی اعتبار صوفیاء کی نظر میں نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ بھوک ادب محمدی کے ساتھ، یعنی کہ صبر و شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور رضا کے ساتھ، یہ ادب محمدی ہے۔ بھوک آئے تو رونا نہ کریں، واویلا نہ کریں، بلکہ صبر کریں اور پھر شکر کریں۔ جیسا کہ بعض بزرگوں کا فرمان بھی ہے، حضرت شقیق بلخی کی طرف منسوب ہے کہ ابراہیم بن ادم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کیا حال ہے۔ ابراہیم بن ادم نے ان سے پوچھا تو فرمایا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ حال تو ہمارے کتوں کا ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ مل تو صبر کرتے ہیں۔ عرض کی آپ کے ہاں کیا حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو اور شکر کرتے ہیں، وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ادب محمدی۔ اس کی بے شمار تفسیر ہو سکتی ہے کہ آداب محمدیہ میں سے ایک ادب جو ہے وہ بھوک کھا رہنا ہے، نیت یہ ہو رضا الہی کی ہو، نیت باطن کو صاف کرنے کی ہو، نیت روح کو صاف کرنے کی ہو، نیت جو ہے اندر کی علائشوں اور گندگیوں کو صاف کرنے کی ہو۔ کیونکہ بھوک ایک آگ ہے اور آگ کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا، ستھرائی کرنا۔ جو بندہ بھوک اختیار کرتا ہے وہ بھوک بندے کے باطن کو ایسا صاف کرتی ہے اور نکھار کر سامنے لے آتی ہے، جیسا کہ لوہار کی بٹی سامنے لاتی ہے، سونار کی بٹی کھوٹ والے سونے کو جدا کر دیتی ہے، خالص سونا سامنے لے آتی ہے۔ بھوک اللہ کے بندوں میں سے بندوں کو یوں نکھار کر سامنے لاتی ہے۔ بھوک کی دو قسمیں ہیں، اضطراری اور اختیاری، اور بہترین بھوک وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھوک وہ ہے ادب محمدیہ والی، جیسے کہ شیخ احمد رفاعی نے ذکر فرمایا، وہ بھوک ہے جو اختیاری ہو۔ اضطراری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو یہ تو اضطراری ہے، آپ پر تاریک کیا گیا، آپ پر مسلط کیا گیا۔ یہ بھوک تصوف کی راہ کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ دوسری بھوک ہے جس کو ادب محمدیہ میں شمار کیا ہے، وہ ہے بھوک اختیاری، کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے سامان موجود ہوں، اعلیٰ قسم کے انواع و اقسام قسم کے مشروبات ہوں، طعام ہوں، کھانے پینے موجود ہوں، پھر آپ نہ کھائیں۔ جیسے کہ روزے کے اندر ہوتا ہے، روزہ بھی ادب محمدی میں سے ایک ادب ہے، لیکن اگر صبح سے لے کر شام تک بندہ کھائے نہیں، غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ اور تہمتوں کے بازار گرم رکھے، بدنگاہیاں کرے، تو یہ ادب محمدی نہیں ہے۔ بھوک میں ادب محمدی یہ ہے کہ جھوٹ سے بچے، غیبت، چغلی، یہ بدکاری وغیرہ سے، دل آزاری سے بچے، یہ ادب محمدی ہے۔ تو یہ اختیاری کی جائے، اختیار کی جائے، اس کے بعد ان گناہوں سے بچا جائے، تو یہ بھوک عرش کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ جو بندہ اختیار فرماتا ہے، کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے، آپ کے ذہن کی وسعت انتہا کی کھل جائے گی، آپ کا دل انتہا کا کھل جائے گا، شرح صدر نصیب ہوگا جو بندہ بھوک اختیار کرتا ہے، جو اختیاری بھوک اختیار کرتا ہے، اور وہ بھی ادب محمدی کے ساتھ۔ وگرنہ بہت سے یوگی، جوگی، پادری بھوک برداشت کرتے ہیں، لیکن ان پر کشف نہیں ہوتا، ان کا شرح صدر ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آداب محمدی ساتھ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان ہونے کے ساتھ آداب محمدیہ میں سے ایک ادب جو ہے وہ اختیار کیا جائے، تو پھر یہ بھوک آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے گی، کانوں سے پردے ہٹا دے گی، آپ کے دل سے پردے ہٹا دے گی، کہ آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو عام لوگ نہیں دیکھتے، آپ کے کان وہ سنیں گے جو عام لوگ نہیں سنتے، آپ کے دل میں ایسے ایسے خیالات آئیں گے، نفیس قسم کے نکات آئیں گے جو عام لوگ نہیں دیکھتے۔ تو بھوک کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن کب؟ جب آداب محمدیہ کے ساتھ ہو، وگرنہ بھوک مردود ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آداب محمدیہ والے بھوک عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔